میرے مولانا میں یہاں ایک بات کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں، یا پتہ نہیں بعد میں اس بات کا نتیجہ کیا آئے گا۔ مسجدوں کی لڑائی سنی تھی میرے عزیزو، امام کوٹوں کی لڑائی سنی تھی، مدرسوں کی لڑائی سنی تھی، بھائیوں کی لڑائی سنی تھی، رشتہ داروں کی لڑائی سنی تھی۔ میرے قسم خدا کی مولانا، میں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا، یہ مرض میں نے وہاں بھی پایا کہ جو آپس کی مراکز کی لڑائی ہے، اس نے اللہ پر اس کام کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر ہمارے مرکز کو نگاہ کسی کی بدنگاہی نظر لگ گئی، اللہ اس بدنگاہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ بد نظری سے محفوظ فرما دے۔ نبی بھی ایک تھا، کام بھی ایک تھا، اس کام کا مزاج بھی ایک تھا، لیکن آپس کی نفسا نفسی نے خدا پاک کی قسم اس کام کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ خبردار خبردار، ذمہ داری سے عرض کر کے جاؤں گا، خبردار خبردار خبردار، اس نکھیڑے میں اس جبیڑے میں نہ پڑنا۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے کام کرنا، باقی بڑے جانے ان کا کام جانے۔ اس بحث کو اپنی مسجدوں اپنی زندگی کے حصوں میں نہ لے کے آنا۔ ہاں یہ بڑے ہیں، بڑوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، بڑوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، بڑوں کا اختلاف اللہ کی امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ کیا پتہ اس اختلاف کو اللہ رحمت کی چادر میں اوڑھ دے اور اللہ سارے کفر کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے، ہمارے لیے سارے سانجے۔ اسی لیے خدا کے واسطے عرض کروں گا، اذان کا وقت ہو کوشش کرنا مسجدوں کو آ کر آباد کرنا، مسجدوں کو آ کر آباد کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا۔ 5 وقت کی نماز کی بہت اونچی فضیلت ہے۔ فرمایا جس کا حج کا ارادہ ہو، بتاؤ کون کون چاہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آ جاؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کی نیت ہے۔ وظیفہ میں دے کے جا رہا ہوں، نہ دمڑی لگے گی، نہ پیسہ لگے گا، نہ محنت لگے گی۔ انشاءاللہ فقیر مر گیا تو دعا دو گے، مغفرت کی دعا کرو گے، زندہ رہا دعا دو گے۔ امیر ہو غریب ہو، کوئی اس کے اندر قید کوئی نہیں۔ 5 عمل شروع کر دو، 5 اعمال شروع کر دو، اللہ اسی سال حج کرائے گا۔ پہلا عمل یہ کہ سارے بیٹھ کے نیت کرو، ابھی 10 مہینے باقی ہیں، سارے بیٹھ کے نیت کرو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے۔ دوسری نیت میرے عزیزو یہ، اپنے گھر کے اندر ایک باکس لے آؤ، اپنے گھر کے اندر ایک گلک لے آؤ، اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ سا رکھ لو، اپنے گھر کے اندر کوئی باکس رکھ لو جس میں روزانہ کی بنا پر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں گے، 10 روپے 20 روپے 50 100 روپے، جتنی اللہ توفیق عطا فرماوے، 1000 2000، لیکن اس ڈبے کو کھولنا نہیں ہے، نیت کرنی ہے جتنا پیسہ سارا میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا۔ تیسرا کام ذمہ داری سے 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ چوتھا کام رو رو کے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، اور 5 راتوں کو اٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ ایک پکوڑے بیچنے والا بھی تو حج پہ گیا تھا، جس کو دنیا دار نے کہا تھا لو جی اب پکوڑے بیچنے والے بھی حج پہ جا رہے ہیں۔ قصہ کچھ یوں تھا محلے سے میرے عزیزو، ایک بندہ سفید رنگ کا جوڑا اسپن کی چملی پہن کر، لال رومال رکھ کر، ٹوپی پہن کر حج کی میرے عزیزو گھر سے نکلا۔ دنیا پھولوں کی پتیاں پھینک رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ ایک بندے نے اپنی اونچی دکان پہ کھڑے ہو کے کہا او دیکھو جی اب ایسا دور آ گیا، اب پکوڑے بیچنے والے بھی حج پر جا رہے ہیں۔ پکوڑے بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے یوں مڑ کے دیکھا، کہا بھائی سچ کہتا ہے پکوڑے بیچنے والے حج پہ جانا ہے، لیکن کیا کروں، جانے والا تو پکوڑے بیچتا ہے لیکن بھیجنے والا تو پکوڑے نہیں بیچتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز کے اوپر اللہ قادر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلی نیت کرنی، دوسری روزانہ پیسے جمع کرنے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی، اور کثرت کے ساتھ آمنہ کے لال پر آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا ہے۔ تصور میں یہ میں اپنے علاقے میں نہیں بیٹھا، میں اپنے گھر کے منجے کے اوپر نہیں بیٹھا، میں گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے روضے کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور وہاں بیٹھ کر میں آقا دو عالم کو اپنا درود پاک سنا رہا ہوں، اس تمنا اس فکر اس تڑپ کے ساتھ، کپڑے بھی پاک ہو، چادر بھی پاک ہو، خوشبو لگا کے باوضو ہو کے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ابراہیمی پڑھو۔ لوگ دنیا کہتی ہے چھوٹا پڑھو بڑا پڑھو، اللہ کی قسم ذمہ داری سے اپنے علماء اکرام کی دعا لے کے جا رہا ہوں اور دعا دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جس درود میں حضور کا نام آ جائے اللہ کی قسم وہ درود چھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ بھی شانوں والا، اللہ کا نبی بھی شانوں والا، جن الفاظ میں آقا کا نام آ جائے اللہ ان الفاظ کو بھی شانوں والا بنا دیتا۔ مول صاحب ایک بات بتاؤں، مول جی ذرا آپ دیکھو، میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا حج پہ، میرے ساتھ خادم بھی ہوتے ہیں، عقیدہ حیات النبی کوٹ کوٹ کے میرے دل میں بھرا، لیکن اس دن مولانا اللہ کی قسم نمود و نمائش نہیں، میں حضور کی حیات کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، امامات کے بارے میں۔ ہمارا نبی الحمدللہ اپنے روزہ انور میں زندہ ہے، کہہ دو بے شک۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، اس کی مرضی بھائی،
وہ کہیں بھی زندہ مانے، برزخ میں مانے، نیچے مانے، زندہ تو مانے، لیکن عبد الحنان کا اور جتنے بیٹھے سب کا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو وجود اور جو روح کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اسی وجود اور روح کے ساتھ حضور اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے۔ ہم دوپہر کو آئے، دور ہمارا ہوٹل تھا، کیونکہ میجے وہاں حضرات نے، انڈیا نے، دوسرے حضرات نے وہاں انڈیا والوں نے لے لیا، اور الحمدللہ جتنے تم علاقوں کے نام گنواؤ میں سب میں بیان مکتبوں میں تقریباً حج سے پہلے میرے 30-40 بیان ہو چکے تھے مکتبوں میں اور عزیزیہ کے اندر، 4 بیان، 3 بیان لوگ لے کے عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، مدینے میں۔ یہ بات کی بات ہے۔ میرے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا چل نماز پڑھ کے، انہوں نے کہا کوئی ہے نہیں، یہ ساتھی آئیں گے تو اثر میں تجھے لینے واسطے۔ میں نے کہا میرا دل کر رہا، اب پتہ نہیں مغرب کا تھا وقت یا ظہر کا تھا۔ میری گھر والی گئی، نیچے مترے، اوپر ہم ہوٹل وہاں مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے سین میں آئے۔ اب کہنے لگی میں وہاں ویل چیئر کیسے لے کے جاؤں، ممنوع ہے نیسا۔ میں نے کہا تو لے کے چل۔ آگے پولیس والے کھڑے تھے، تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں صدیقی نسبت سے، بڑوں کی دعاؤں سے اللہ نے اس دفعہ جو بھی، اور رمضان میں عمرے پہ جو نمازیں دی اللہ نے باب صدیق میں مجھے دی، اور وہ بیریل 2-3 ہٹا دیتے تھے ویل چیئر اندر۔ اب میں نماز پڑھ کے، فرض پڑھ کے یوں بیٹھا، اور گنبد، اب جو عمرے کے لیے گئے ہوں گے باب صدیق، پھر یوں اوپر گھوم کے باب السلام میں، اور درمیان میں ایک ہی پردہ لگا ہوا، پردہ اٹھاؤ تو باب السلام میں، تو پردے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب میں یوں بیٹھا، ساری دنیا چلی گئی بڑی سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک کمیوں میں کمی، ایک کتوں میں کتا، ایک نکاروں میں نکارا آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے، اور میرے پاس بندہ کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کوئی اللہ سے کہہ کے بندوبست فرما دیں۔ مولوی صاحب اللہ کی قسم میں کوئی نہ پیر نہ فقیر، نہ میں کوئی بیعت کرانے آیا۔ میں نے جب یہ دعا کی نا، تو ایک ملیشین یا فلپائنی تھا، اس کا پاؤں کچھ خراب تھا، وہ یوں معذوری کے عالم میں پردے سے اندر چلا گیا، اس کے پیچھے 4-5 اور چلے گئے، اس کے پیچھے 4-5 اور چلے گئے، تو اندر سے بڑے افسر آئے، انہوں نے آ کے ان کو سب کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا، اور جو پردے پہ پہرے دار تھا اسے بہت ڈانٹا، کیوں بھیج رہا؟ انہوں نے کہا بس معافی مانگی۔ وہ پھر ڈانٹ کے اندر چلے گئے، پھر اندر سے واپس آئے، میں ویل چیئر پہ تھا، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اندر آنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے آنا ہے۔ کہ اندر آنا ہے؟ میں نے کہا جی آنا ہے۔ اللہ کے بندے نے پولیس والے کو اشارہ کیا اس کی ویل چیئر لے کے اندر آ، وہ ویل چیئر لے کے اندر آیا۔ ابھی دنیا گھوم کے پرلی طرف سے آ رہی تھی، اللہ کی قسم میری ویڈیو بھی وائرل، میں اکیلا مسجد نبوی میں حضور کو سلام کر رہا تھا، پورے مسجد۔ اس دن تو 110 نہیں بلکہ 110% حضور کی حیات کا عقیدہ ہو گیا کہ دیوانے نے پردے کے پیچھے کا سلام کرنا ہے، آقا نے آگے بلا لیا ہے میرے۔ جب درود شریف پڑھنا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس طرح، آپ اپنی مسجد میں نہیں بیٹھے، محلے گنبد خضرا کے سائے میں جالیوں کے سامنے بیٹھ کے حضور کو درود سنا رہے ہیں، اس نیت سے تصورات میں سنا رہا ہوں آقا میرا درود سن کر۔ تو 5 کام کر لو، پہلا کام نیت، پیسے جمع کرنا، 5 وقت کی نماز، چوتھا درود شریف کی کثرت، لادادات پڑھنا، اور 5واں رو کے اللہ سے دعا کرنا۔ انشاءاللہ اللہ غیب سے اسی سال حج کا انتظام فرمائیں گے۔ انڈیا کے جو حضرات تھے نا، وہ جو میری ویل چیئر لے کے چلتے تھے، اور مولانا سعید احمد صاحب تھے حیدرآباد کے، انہوں نے ٹھانی تھی کہ میں نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ جوتا نہیں پہننا۔ عرفات کے دن، یوم عرفات جو تھا، اتنی گرمی تھی، ان مولانا کے پیروں سے خون بہ رہا تھا، اور مولانا کو میں نے داڑھی، میں نے کہا مولانا اللہ کا واسطہ ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ زحمت ہے، آپ میرے چپل پہنے۔ انہوں نے 2 منٹ چپل پہنے، وہ خون میں رنگے، اور پھر چپل اتار کے پھینک دیے۔ اب پوری گرمی کے اندر وہ چپل، پھر وہ رو رہے تھے، کہنے مولانا مجھے اپنے نصیب پہ رشک کیوں نہ ہو، میں کہاں کرائے کے مکان میں بچیوں کا مدرسہ میری بیوی نے کھولا، میں نے کھولا، ہمارے تو کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک ہمارے علاقے کے اندر بندہ آیا، جستجو تھی، ہمارے علاقے میں آیا، ہم جیسے 12 علماء اکرام کے حج کے پیسے دے کے چلا گیا، جاؤ اللہ کا گھر دے کے آؤ میرے۔ اللہ انتظام فرماتے ہیں، جانے کی نیت تو ہو، جانے کی نیت تو ہو، لیکن انسان نیت ہی نہیں کرتا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاوے۔ اگر خدا پر بھروسہ کر کے کھاد ڈال سکتے ہو، پانی لگا سکتے ہو، رات کو پانی لگانے کے لیے اتنے پانی کے اندر کھیتوں میں کود سکتے ہو، تو اللہ کے بھروسے پر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی نیت نہیں کر سکتا میرا؟ کوشش تو کرے، قدم تو اٹھائے، لیکن ہمارا مزاج ہی نہیں بنتا۔ 125 لینے کا مزاج ہے، اسکوٹر لینے کا مزاج ہے، کار لینے کا مزاج ہے، بیٹھے ہوں گے چودھری بن کے منگنی کی رسم کے اوپر،
بیٹھے ہوں گے کہ تمہاری معاف کرنا، ہاتھ جوڑتا ہوں، اس ناکارہ حرکت کی وجہ سے کئی بیٹیاں ڈولی سے محروم ہو گئی۔ جو مسجدوں کے اندر اعلان کرتے ہو آج فلانے کی دھی کا جہیز فلانے کے بیڑے میں دیکھا جا رہا، ہمارے ہاں تو رواج ہے، ہماری پہلی بہو گاڑی لے کے آئی تھی، دوسری ٹرک لے کے آوے۔ نہ جی نہ، ہم تو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں جی، ہم تو دیندار لوگ ہیں جی، بس ہم تو سادے کپڑے میں۔ یہ سادی شادی ہوتی ہے؟ نندوں کے کپڑے علیحدہ، بھاوجوں کے کپڑے علیحدہ، دیورانیوں کے علیحدہ، جٹھانیوں کے علیحدہ۔ تو لڑکی کا باپ کیوں نہیں کہے گا مودی کھائی علیحدہ ہونی چاہیے، اللہ اکبر بری علیحدہ ہونی چاہیے، سونے کے ہار علیحدہ ہونے چاہیے، کھانا بھی چودھری صاحب سانو کچھ نہ چاہیے، ہمیں نہ کچھ چاہیے، ہمیں نہ کچھ چاہیے، پر روٹی اچھی کھلائیو، کیا کھلاوے؟ گھر پٹھے کھاتے ہو؟ ایک آدمی کی دعوت ہے، 4 گارڈ آ رہے ہیں، 5واں ڈرائیور آ رہا ہے، ان 4 کا حساب کون دے گا؟ ہوٹل میں کوئی کھلاتا ہے؟ ہوٹل کے اندر آپ چلے جائیں میرے عزیزوں کو، سب کو کھانا کھلا، پیسے ایک کے دوں گا، دے گا؟ یا تو نے انگوٹھا رکھ رکھا ہے لڑکی کے باپ کے اوپر، وہ اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے، کبھی نائی سے پوچھتا ہے اور کہا اجری صاحب فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ قابو کر لوں گا پانی پا کے۔ اور اتنا کچھ دینے کے باوجود اپنے سمدھی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کوئی کسر رہے گی میں بچی والا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اتنے اپنے آپ کے اندر ترم خواہ نہ بنو، اتنے اپنے آپ کے اندر میرا جرم نہ اتراؤ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اس کی آئی میں آ گئے، اس کے عذاب کے چرخے میں آ گئے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، وہ نیکوکاروں کی دور کی بات ہے، وہ گناہگار تو دور کی بات ہے، رگڑا دینے پر ہے نیکوکاروں کو بھی رگڑا دے دیتا ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں میں مظفر آباد آزاد کشمیر راولہ کوٹ جگ لڑی کلندراٹ کے علاقے میں تھا کہ مولوی صاحب اللہ کا امر ہمارے پہ برسا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے گھر کے گھر اجڑ گئے، جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے منظر دیکھا، گھر کے 11 افراد، گھر کے 18 افراد پڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ اتوار کے دن میرا پہلا پروگرام جگلڑی میں تھا میرے عزیزوں، جب کوہلا سے میرے کوہٹا سے آگے گئے، راولہ کوٹ کے پاس گئے، 30 افراد کوچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دل دھک دھک کرنے لگ گیا، قیانے لگی، الٹی آنے لگ گئی، ہمارے سے اگلی گاڑی کا بریک فیل ہوا، سیدھی کھائی میں جا کے گری، 29 افراد ایک جھٹکے میں اسرائیل علیہ السلام لے گیا، 30واں تڑپ رہا تھا، اس کے سانسیں لینے سے پہلے اسرائیل اسے بھی لے کے چلا گیا۔ فرماؤ لوگوں، دنیا کی زندگی اللہ کی نعمت سمجھ کے گزارو، دنیا کی نعمت اللہ، دنیا کی زندگی اللہ کا انعام سمجھ کے گزارو، ورنہ اگر وہ آئی پر آ گیا، چھوٹے بچے کو نہیں دیکھے گا، دودھ پیتی بچی کو نہیں دیکھے گا، دلہن کا لباس نہیں دیکھے گا، دولہے کا چہرہ نہیں دیکھے گا، جوانوں میں بڈھا باپ نہیں دیکھے گا، بہنوں میں بوڑھی بہن نہیں دیکھے گا، جب وہ لینے پر آیا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اگر ایک کا درمیان ملا ایک لے کے جائے گا، اگر سارا گھر اجاڑنے کا ملا تو ایک بھی دنیا کے اندر باقی نہیں چھوڑ کے جائے گا۔ اپنا کھا گیا، بھائیوں کا کھا گیا، رشتہ داروں کا کھا گیا، خاندان والوں کا کھا گیا، یہ نہ تیرا پیٹ بھرا ہی کوئی نہیں، تیری گھگڑ بھری کوئی نہیں، اسے تو موت کا فرشتہ خدا کے امر سے آ کے بھرے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج کسی کے منہ سے نوالا چھینا، آج کسی کے منہ سے پانی چھینا، آج کسی کے منہ سے اس کی روٹی چھینی، لیکن جان اس دن سے ڈر جب تیرے منہ سے کلمہ طیبہ چھین لیا جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ اے میرا بندہ، بنائے میں نے، چلا میرا، جب میں ختم کرنے پر آیا مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرے سے اتی برابر بھی مشورہ نہیں لوں گا۔
آج مسجد کا دروازہ میں نے تیرے لیے کھولا، مسجد کا کباڑ تیرے لیے کھولا، 5 مرتبہ بلا رہا ہوں، بلا رہا ہوں، مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے تجھے سمجھایا جا رہا، جلسوں پہ تجھے سمجھایا جا رہا، بار بار کہا جا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں، اے حضرت انسان تجھے کیا ہو گیا؟ 77 مرتبہ تیرا اللہ تجھے روزانہ بلا رہا ہے۔ ماں بچے سے کہتی روٹی کھا لے، ابھی نہیں کھاتا، کھا لے، 4-5 مرتبہ کہے گی دفع کر۔ بیوی 4 مرتبہ بلائے، 5واں مرتبہ نہیں بلاتی، واہ مالک تیری کبریائی پر، تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں۔ فجر کی اذان میں نماز میں 17 مرتبہ بلایا، ظہر میں 15 مرتبہ بلایا، عصر میں 15 مرتبہ بلایا، مغربی شام میں 15 مرتبہ، 77 مرتبہ بلانے کے بعد کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، کبھی کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے بندے میں نے تو تیری عزت کا خیال کیا، تو بندے ہونے کے باوجود میں اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا ہے۔ تیری بیوی تیرے سے علیحدہ ہو گئی، رشتہ دار علیحدہ ہو گئے، بتا رات کے اندھیرے میں کیڑوں سے، مچھروں سے، مکوڑوں سے، اجدے، سانپوں سے، بچھوؤں سے، جنات سے، بھوت پریتوں سے کون تیری حفاظت کرتا رہا ہے؟ میں نے 7 آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کیا تھا، دیکھنا میرا بندہ اے سی والے کمرے سے اپنے کھٹڑے اپنی چرپائی چھوڑ کے سب سے پہلے میرے آگے سجدے میں گرے گا۔ اے میرا بندہ، جب میں نے تجھے سجدے میں نہ دیکھا، تجھے کھیتوں میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، جب میں نے تجھے دکانوں پر دیکھا، تو پھر میرا عذاب کا کوڑا بھی برسنے کے لیے تیرے پہ تیار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے تیری مرضی، جس رستے پہ چلنا چاہے میں نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، چل پٹھے رستے پر، تیری گردن مروڑ کے نہ رکھ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ کر سجدے کا انکار، کر روزے کا انکار، کر میرے حکموں کا انکار، کر میری تابع داری کا انکار، مدینے کی سرزمین پر بھی تجھے ناکام کر کے دکھاؤں گا۔ مکے میں رہ کر بیت اللہ کے دیوار، بیت اللہ تیرے سامنے ہو، اگر میرے حکموں کے خلاف کمائے گا، بیت اللہ کی نمازیں چھوڑے گا، میں تجھے اتنا نکارہ کر دوں گا، پاکستان آنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے بھی پاس نہیں ہوں گے۔ میری مان کے چل، میری مان کے رہ، میں تجھے جھونپڑیوں میں عزت نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میں وہی اللہ، نہ میری طاقت کمزور ہوئی، نہ میرا اختیار کم ہوا، نہ میری گھوڑ کمزور ہوئی، نہ میری مملکت سلطنت کے اندر کوئی نے مداخلت کی، میں وہی اللہ کل بھی تھا، آج بھی، قیامت کی صبح تک وہی رہوں گا۔ میں نے کہا تھا نا شعر کو گرجنے دو انشاءاللہ تعالیٰ ہو، پہلے تمہاری ٹوٹاں تھے، وہ میری ٹوٹاں چل رہی، اللہ میرے بھائی کے سونڈ کی حفاظت فرمائے، زور سے کہہ دو آمین، یہ میرے بھائی کی حلال روزی کا ذریعہ ہے۔ چلتے رہے ٹھیک ہے، درود شریف پڑھو۔ شیطان نے ٹانگ اڑا دیا کرنے کا، لے یہ تو مولوی لوگوں کو سیدھے رستے پہ ڈال کے جا رہا ہے۔ کبھی خرابی آ جائے، بیماری آ جائے، سن لو ساتھ ساتھ، میں ایک موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا، چاٹ صرف امرودوں کی بنی ہو مزہ نہیں آتا، سیب کی بنی ہو مزہ نہیں آتا، اگر امرود، سیب، انگور ساری چیزیں گری ہوں تو مزہ آتا ہے، تو اس لیے مل ملا کے بات کر رہا تاکہ ہر بندے کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ پہنچ جاوے۔ یہ جیسے ایک دم سونڈ بند ہو گیا تو کیا کرے، تارا ہلاواں اینج کرا نہیں، سونڈ بند ہو گیا، درود شریف پڑھ کے سونڈ کو ہدیہ کر دو، درود شریف کی برکت سے چلنے لگ جائے گا۔ بیمار کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، اوزار کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، کسی کو لاچارگی میں دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، موت کے وقت کسی کی سانس سے ہٹ کیوں درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، آمنہ کا لال بھی پیارا، آمنہ کے لال کا نام بھی بڑا پیارا ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، اگر یوں کوئی بندہ کہے نا چھوٹا درود شریف بڑا پڑھو، مجھے لگ رہا ہے حضور کے نام کی توہین ہے، جس نام میں، جس درود میں حضور کا نام آ جائے وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے میرے عزیز، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، نمازی کی نمازیں کمزور، حاجی کا حج کمزور،
زکات دینے والے کی زکات کمزور، اخلاق کردار والے کا کردار کمزور، پریشان پریشان۔ سب سے مین وجہ جو سپر پاور حملہ کر رہی ہے وہ انسان کی زبان کی بد اخلاقی ہے۔ کڑوا بول، کڑوا بول۔ برادریوں کے اندر بیٹھ کے معافی مانگی جا رہی ہے، کان میں کہہ رہے بچ کے رہیو، پھیر تو ضرور ماروں گا۔ گاؤں کے راؤ صاحب نے، گاؤں کے چودھری صاحب نے، گاؤں کے نمبردار صاحب نے فیصلہ کر دیا، دونوں میں صلح کرا دی۔ اب ایک کہہ رہا حاجی صاحب کی چنگا نہیں کیتا، اب کیا کرا؟ وہ پترا ٹھہرتے صحیح، ہلے وقت کوئی نہیں، وقت آوے گا میں تنوں آپ ہی دس دواں گا۔ لے ایسی ہونا بھائی۔ اخلاق حسنہ، میرے چماٹ ماری بدلے چماٹ لے لی، بس معاف کر دیا تو بہت بہتر ہے۔ کریمانہ، مارنے والے کو معاف کر دیا اور یوں کر کے دوسری گال آگے کر دی، لے بھائی مارنے والے کو معاف کر دیا، بدلہ نہ لیا۔ کریمانہ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، مارنے والے کو معاف کر دیا، جس ہاتھ سے مارا اس کا ہاتھ بھی چوم لیا ہے۔ یہ حضور والے اخلاق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور غیبت اور چغلی بچے سے، سارے اعمالوں کو کھوکھلا کر دے، نمازی کے سجدوں کو، روزے دار کے بھوکے رہنے کو، زکات دینے والے کے پیسے کو، اور نعتیں پڑھنے والے کی نعت کو، تقریر کرنے والے کی تقریر کو، تصوف پیر صاحب کے تصوف کو، یہ غیبت کھوکھلا کر کے رکھ دے۔ غیبت ہے کیا؟ میرے اندر کی وہ عادت، جو عادت میری پیٹھ پیچھے بیان کی جائے اور اس بات کو سن کر مجھے تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت۔ میرے اندر کوئی بات تھی، اس بات کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر دیا اور اس سے جب میں نے سنی تو مجھے تکلیف، یہ ہے غیبت۔ اور بہتان کیا ہے؟ ایک بات میرے اندر نہیں تھی، بہتان کیا ہے؟ ایک بات میرے اندر نہیں تھی لیکن پھر بھی میری طرف سے منسوب کر کے وہ بات کر دی، یہ ہے بہتان۔ اور بہتان اتنا گناہ، ہر چیز معاف ہو جائے گی، جس پر بہتان باندھا معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے جا کے معافی نہ مانگ کے آئے۔ عرض کی عملی والے، عرض کی اللہ والو، اگر وہ بندہ دنیا سے چلا جاوے جس پر بہتان باندھا تھا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے اتنی رو رو کے استغفار کر کہ تجھے یقین ہو جائے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور غیبت، ام المومنین، میں نام نہیں لیتا، ہماری مائی صاحبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا ایک کا قد ذرا چھوٹا تھا، مقام بڑا اونچا، لیکن قد میں جو اللہ نے بنایا کوئی تھوڑا سا کم تھا۔ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ازواج مطہرات میں سے اماں جان نے یوں کر کے ان کے قد کو ان کی پچھلی طرف چلتے دیکھ کے اشارہ کر دیا، گٹ کا اشارہ کیا یا انگلیوں کا اشارہ کیا یا زبان سے دوسری کی کان میں کہہ دیا قد چھوٹا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا میری گھر والی تو نے ایسا کڑوا بول بولا، ایسے تو نے غیبت کی ہے، اگر اس کڑوے بول کو دنیا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ ہنڈی پکڑی ہے، ساس کے گلے ہو رہے ہیں، کاروبار کر رہا ہے، بیوی کے گلے ہو رہے ہیں۔ اگلی بات تو تردد نہ ہوگا، علماء اکرام دعا دیں گے، ساری رات جس بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹ کے اپنے نفس کی لذت حاصل کرنے والا صبح دکان پر بیٹھ کر اسی عورت کے گلے کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ حرام کا انسان نہیں بلکہ کتا اور دلہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر تیرے سر میں درد تو عورت کے بھی ہو سکتا ہے، تیرے پیر میں درد تو عورت کے بھی ہو سکتا ہے، تیری ٹانگوں میں درد تو عورت کے بھی ہو سکتا ہے، تو میرے عزیزو اللہ اکبر، روئی کا پھالا وہ پتھر کی دیوی کوئی نہیں۔ اگر کولر کے آگے بیٹھ کر، اے سی کی ہوا میں بیٹھ کر تجھے کماتے تیرے جسم میں درد ہو گیا تو چولہے کے آگے بیٹھ کر اسے بھی درد ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنا اسے راضی کر کے جائیو، کوشش کرنا کردار میں، اخلاق میں، پیار میں اسے راضی کر کے جائیو۔ اگر قیامت کے دن تیری لگائی گھر والی نے اگر خدا کو رو کے دکھا دیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یا تو لڑکے کو نصیحت ہوتی ہے سسر کی عزت نہیں کرنی، ساس کی عزت نہیں کرنی، سالوں سالیوں کی عزت نہیں کرنی،
کئی باپ اس وجہ سے اپنے لڑکوں سے ناراض ہوئے، تو نے سسر کو آگے بڑھ کے سلام کیوں کیا ہے؟ کئی باپ اس وجہ سے ناراض ہوئے، تیرا سسر بیٹھا تھا، تو نے اٹھ کے سسر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ ہم دیوالے ہیں کوئی؟ یا تو بات سسر کی ہو رہی ہے، بات ساس کی ہو رہی ہے۔ تجھے پتا ہے 1400 سال پہلے آسمان میں ایک منظر دیکھا، زمین کے اوپر ہلچل مچ چکی تھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوشت کا ٹکڑا اپنے گھر لے کے آئے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اسے اچھی طرح پکا دے۔ اماں کہنے لگی میں نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی، دوئی چلا چلا کر، ہنڈیا چلا چلا کر میں نے سالن بنایا۔ جب سالن تیار ہو گیا فرمایا عائشہ اسے پوٹلی میں لپیٹ دے۔ کہ میں نے وہ سالن پوٹلی میں لپیٹ دیا، ٹفل بنا دیا۔ اللہ اکبر، جب اٹھا کر حجرے سے باہر نکلنے لگے، میں نے کہا کملی والے کون ایسا مکے سے ددیال ہوئے، کوئی ننیال میں کون آپ کے پاس آیا جس کے لیے میرے ہاتھوں سے کھانا پکوا کے جا رہے ہو؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلٹ کے دیکھا فرمایا عائشہ نہ ددیال میں سے آئے نہ ننیال میں سے آئے، میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، کل آئی تھی کل، تو مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں تو میں انہیں کہہ کے آیا۔ یوں نہ سمجھو خدیجہ کے جانے کے بعد تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں، میں گھر والا ہوں نا، کل کا انتظام نہ کریو، میں اپنے گھر سے اپنی عائشہ کے ہاتھوں روٹی پکوا کے تمہاری دعوت کرنے کے لیے آؤں گا۔ یہاں ہے سسر کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے کوئی؟ یہ معاشرے کی وہ برائیاں ہیں جو انسان کو کنگال کر دیتی ہیں نیکیوں کے اندر میرے آدمی۔ اور میاں بیوی کی لڑائیوں میں ایک لڑائی یہ بھی ہوتی ہے، یہ میرے باپ کا پیسہ ہے میں نہیں دوں گی، یہ سونا اگر ضرورت پڑ جائے مسئلہ بن جائے، نہ یہ چوڑیاں تو میری امی نے دی، خبردار اس پر نظر نہ کریے میری۔ اگر شوہر نہیں تو کچھ نہیں، شوہر ہے تو ایسی ہزاروں چوڑیاں بن جائیں گی۔